بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، محترم صحیفوں میں بلند مرتبہ پاکیزہ۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے فی یعنی میں۔ صحفن یہ جمع ہے لفظ صحیفتن کی، جس کو ہم اردو میں صحیفہ کہتے ہیں۔ لفظ صحیفہ کے بنیادی حروف صاد، حا اور فا ہیں، اور اس لفظ کا اصل معنی ہے کسی چیز کی کشادگی اور کسی چیز کی وسعت، کسی چیز کا وسیع ہونا۔ اور صحیفہ کہا جاتا ہے ایسی کھلی ہوئی وسیع چیز کو جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کاغذ کہ جس پر کچھ لکھا جائے، اس کاغذ کو، یا کوئی اور چیز جس پر کوئی تحریر لکھی ہو، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اور صحیفہ کی جمع صحف بھی ہوتی ہے اور صحائف بھی کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر لکھے ہوئے ورق کو بھی، کاغذ کو بھی صحیفہ کہتے ہیں، اور انسان کے چہرے کو بھی، چونکہ وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور اسی سے عام طور پر انسان کی پہچان کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ چہرے، انسانوں کے چہرے پڑھے جاتے ہیں، انسانوں کے جذبات، انسانوں کی بعض اوقات شخصیت ان کے چہروں سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ چہرہ بھی دوسروں کے سامنے، ہمارا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے، چہرے کو بھی صحیفہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے اوراق، ورق کی جمع اوراق، لکھے ہوئے اوراق کے مجموعے کو عربی زبان میں مصحف کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں مصحف، مصحف قرآن کریم۔ پس فی صحفن یعنی صحیفوں میں۔ کون سے صحیفے، کیا صفت ہے ان صحیفوں کی؟ آیا کوئی عام صحیفے ہیں جن میں یہ قرآن کریم موجود ہے؟ فرمایا مکرمتن۔ مکرمہ یعنی وہ کہ جن کو عزت دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن کو عزت اور شرف عطا ہوا ہے، یعنی ان کا مقام بہت ہی زیادہ عزت والا اور شرف والا ہے۔ مکرمہ کے بنیادی حروف کاف، را اور میم ہے، کرم، جس سے لفظ کریم بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں، لفظ کریم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت عطا کرنا اور بندوں پر احسان کرنا۔ وہ بن مانگے احسان کرنے والا ہے، وہ بن مانگے انسان کو عطا پر عطا کرنے والا ہے، کریم کہا جاتا ہے۔ اور جب لفظ کریم کسی انسان کے بارے میں استعمال ہو کہ قرآن کریم نے خود استعمال کیا ہے، مثلا کریم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن میں، اور کریم کا لفظ اللہ کے بندے کے لیے بھی، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، رسول کریم۔ جب بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا اچھا اخلاق، اس کے اچھے عادات و اطوار مراد ہوتے ہیں، اور کیونکہ اچھے اخلاق والا انسان معاشرے میں خود بخود باعزت ہو جاتا ہے، اسی لیے کریم کا ترجمہ عزت والا اور بزرگوار اور باوقار بھی کیا جاتا ہے۔ مکرمتن میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی ہے جن کو کرم عطا کیا گیا ہو، صاحب کرم۔ کرم کا معنی ہم نے بیان کر دیا، عزت اور وقار۔ فی صحف مکرمتن، ایسے صحیفوں میں ہے یہ قرآن کہ جو صحیفے مکرمتن، مکرم ہیں، یعنی بہت ہی مقام والے ہیں، بہت ہی عزت والے ہیں، کوئی عام صحیفے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔